اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دورہ قرآن کی کلاس چل رہی ہے جس میں سورۃ الاعراف چل رہی ہے، پارہ نمبر 9 چل رہا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 164 سے اور رکوع نمبر یہ بنے گا 21۔ یہاں سے پڑھیں گے سورۃ الاعراف کا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا بھی سنیں، جتنی بہنیں سن رہی ہیں وہ آگے قرآن پاک کو شیئر ضرور کیجیے۔ شیئر کرنے سے آپ کی زندگی کے وہ مسئلے کھل جائیں گے، حل ہو جائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اور ہوا کہ انہیں یاد دلاؤ جب انہیں ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دراصل ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ مسلسل نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے تھا، دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا رہا اور جب وہ نہ مانے تو مایوس ہو کر بیٹھ گیا، اور تیسرا گروہ اگر وہ مایوس ہونے کے بجائے بدستور انہیں نصیحت کرتا رہا۔ تیسرا گروہ اب دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری و ذمہ ہو سکیں، یعنی نصیحت کرنا، برے کام سے روکنا ہمارا کام ہے، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَوَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھے برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور کہتے کہ یہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا سامان
ساز و سامان دوبارہ اس کے پاس آتا تو وہ اسے رشوت لینے میں لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں مذکورہ یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھ بھی لیا تھا، اور آخرت والا گھر ان کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہودوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں کر چکے۔ اور اس وقت ہم نے حکم دیا، ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنا دیا تھا، اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا، یہ وہ عہد ہے جو میں، آپ، ہمارے والدین، ہماری آباء و اجداد سارے کے سارے اللہ سے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا، کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو پہلے، بہت پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ اور اے رسول، اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ عام طور پر مفسرین نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں بلعام بن باعور کی طرف اشارہ ہے۔ فلسطین کے علاقے موآب میں ایک عابد شخص تھا، یہ جس کا کہا ہے نا جو گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت اس علاقے میں بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں موآب کے دروازے تک پہنچی تو وہاں کے بادشاہ نے بلعام سے کہا کہ وہ ان کے خلاف بد دعا کرے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ بلعام نے شروع میں انکار کیا مگر بادشاہ نے اسے رشوت دی تو وہ بد دعا پر راضی ہو گیا، مگر جب دعا کرنی شروع کی تو الفاظ بد دعا کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے نکلے۔ بعد میں بلعام نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دیں،
تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ بدکاری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا سبب بنتی ہے۔ سوچ لیں ہیں جس قوم میں بدکاری ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ یا آج جو ہمارے بچوں کو ٹک ٹاک پہ، ویگو لائف پہ، ٹک ٹاک لائف پہ، انسٹاگرام پہ یہ گندی گندی عورتیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ کس لیے دکھائی جا رہی ہے؟ بہت بڑی ایک سازش کے تحت کہ ان کا ایمان کھینچ لیا جائے، ان کی ہماری نسلوں کو برباد کر دیا جائے۔ وہ اس طرح بم کی توپوں سے ہمیں برباد نہیں کر پا رہے، نہ توپوں سے، نہ بم سے، نہ حملوں سے۔ اصل بربادی وہ ہماری نسلوں سے کر رہے ہیں، جو غلاظت ان کو وہ یوٹیوب اور ویڈیوز میں اور موبائلز پہ دکھا رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ یہ قصہ بائبل میں بھی تفصیل سے مذکور ہے۔ قرآن کریم نے یہاں اس شخص کا نام نہیں لیا جس کی طرف ان آیات کا اشارہ ہے، نہ یہ بیان فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر کس طرح اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ جو قصہ اوپر بیان کیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، اس لیے یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ ان آیات میں وہی مراد ہے۔ تاہم قرآن کریم کا اصل مقصد اس شخص کی تعین پر موقوف نہیں، سبق یہ دینا مقصود ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عبادت کے شرف سے نوازا ہو، اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے علم کے پیچھے، اس کے تقوی کے پیچھے، اس کے عمل کے پیچھے شیطان نے فوجیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کی خلاف ورزی کرے، ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے، تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہوتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسماء حسنی اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غافل ہیں۔ اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، تو وہ طعنہ دیتے تھے کہ کبھی اپنے رب کو اس نام سے پکارتے ہو، کبھی اس نام سے، تمہارے رب کا کوئی ایک نام ہے؟ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے ان کو چھوڑ دو، وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کر چکے، ان کا بدلہ آخرت میں انہیں دیا جائے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ
إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اسی طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیریں بڑی مضبوط ہیں بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جنوں کا کوئی شائبہ نہیں ہے جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں اور کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو اب میں اس کے بعد آخری وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين اے رسول لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا کوئی اور نہیں اور وہ آسمان و زمین میں بڑی بھاری چیز ہے جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کو پوری تحقیق کر رکھی ہو کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہہ دو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے پاس اختیار نہیں اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی یعنی اس سے بتایا جا رہا ہے کہ غیب کی ساری باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں نہ انبیاء کے پاس نہ تابعین کے پاس نہ کسی ولی کے پاس صرف اللہ کے پاس ہے میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اور ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کر لے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے
اب یہاں آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہو جس نے بعد میں شرک کا راستہ بھی اختیار کیا تھا۔ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند و برتر ہے اللہ۔ کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں برابر ہے۔ یقین جانو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہے جن سے وہ چلے، یا ان کے پاس ہاتھ ہے جن سے وہ پکڑے، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہے جن سے وہ سنے؟ ان سے کہہ دو کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو ختم کر دیں گے، اس کی وجہ سے ہمارے دیوتا آپ کو معاذ اللہ سزا دیں گے۔ یہ آیت ان کے جواب میں نازل ہوئی کہ سب کو اکٹھا کر لو اور بلا لو، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں، وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہو لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. यहाँ पे सजदہ तिलावत सारी बहनें जो जो सुन रही हैं वो भी करेंगी और जो साथ साथ पढ़ रही हैं वो भी करेंगी। ए पैगंबर, दरगुजर का रवैया अपनाओ और लोगों को नेकी का हुक्म दो और जाहिलों की तरफ ध्यान ना दो। और अगर कभी शैतान की तरफ से तुम्हें कोई कचोका लग जाए यानी कोई भी धचका मिल जाए तो अल्लाह की पनाह मांग लो। कचोके से मुराद वसवसा है कि कोई धचका कोई वसवसा है। इस आयत ने हर मुसलमान को ये तालीम दी कि जब कभी शैतान दिल में कोई बुरे ख्याल का वसवसा डाले तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगो। इस बात का जिक्र खास तौर पर दरगुजर का रवैया अपनाने के सिलसिले में किया गया, जिसका मतलब ये कि जहाँ दरगुजर करने की फजीलत है वहाँ भी अगर शैतानी असर से कभी कभी गुस्सा आ जाए तो इसका इलाज ये है कि अल्लाह से पनाह मांगो। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और अल्लाह से पनाह मांगो। ये वसवसा और ये हासदीन का हसद, ये शैतान के मकर इतने ताकतवर है कि अल्लाह की मदद के बगैर हम इससे बच ही नहीं सकते। चुनाचे यकीनन वो हर बात सुनने वाला जानने वाला है। जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आकर छूता भी है तो वो अल्लाह को याद कर लेते हैं। चुनाचे अचानक उनकी आंखें खुल जाती है और जो इन शयातीन के भाई हैं उनको ये शयातीन गुमराही में घसीटते ले जाते हैं। नतीजा ये है कि वो गुमराही से बाज नहीं आते। और ए पैगंबर, जब तुम इनके सामने इनका इनका मुंह मांगा मौजज़ा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं तुमने ये मौजज़ा खुद अपनी पसंद से क्यों ना पेश कर दिया। कह दो कि मैं तो इसी बात की इत्तबा करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से वही के जरिए मुझे पहुंचाई गई है। ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से बसीरतों का मजमुआ है और जो लोग ईमान ले आए उनके लिए हिदायत और रहमत है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको कान लगा कर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत नाजिल हो। और अपने रब का सुबह शाम जिक्र किया करो, अपने दिल में भी आजिज़ी और खौफ के जज्बात के साथ और ज़बान से भी। आवाज़ बहुत बुलंद किए बगैर उन लोगों में शामिल न हो जाना जो गफलत में पड़े होते हैं। याद रखो जो फरिश्ते तुम्हारे रब के पास हैं वो इसकी इबादत से तकब्बुर करके मुंह नहीं मोड़ते और उसकी तस्बीह करते हैं और उसी के आगे सजदा रेज होते हैं। पारा नंबर 9 सूरह आराफ यहाँ हमारी मुकम्मल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज रात की क्लास में सूरतुल अनफाल को शुरू करेंगे और यहाँ पे हमारे पारे का सलासा भी हो गया, यानी 3 पाव हम पढ़ चुके हैं इस पारे के 9वें पारे के। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा रोज़ा है और 3 पाव हम पढ़ चुके हैं। जितनी बहनें हमारे साथ शामिल हैं अल्लाह पाक उन सबको इस पारे का अजर अता फरमाए, यहाँ तक पढ़ने का अजर, सुनने का अजर अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबके घरों में जितनी परेशानियां हैं अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे, बेरोजगारियां दूर करे, जितने बंदिशें हैं सबको ख़त्म करे अल्लाह अपने हुक्म से। बच्चियों के रिश्ते अच्छी जगह करवाए अल्लाह पाक। और जिसने मुझे जिस दुआओं का अपने बच्चों के लिए कहा है अल्लाह खूब जानते हैं, नाम ना भी लिए जाए तो अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि अस्हाबि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अपनी अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में जाकर लगवा दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।